السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ مجھ سے بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ بچوں کو اسکول میں کب داخل کریں؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ بچوں کو اسکول میں داخل مت کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک لمبی ایک ٹاک ہے کہ بچوں کو اسکول میں داخل کرنے کے نقصانات کیا ہیں، اسکول داخل نہ کر کے ہوم اسکولنگ کروانے کے فوائد کیا ہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی بات کروں گا۔ لیکن اگر آپ نے بچوں کو اسکول میں داخل کرنا ہی ہے تو میرے حساب سے ایک بحیثیت دین کا طالب علم ہونے کے حساب سے میں یہ بولنا بڑا ایک ویسا لگتا ہے، دعویٰ ٹائپ لگتا ہے، لیکن بتانا ضروری ہے کہ میں درس نظامی کا فاضل ہوں، یعنی جس کو عالم کا کورس کہا جاتا ہے 8 سال کا، اور یعنی عام طور پہ ان کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو خیر میں خود کو عالم نہیں کہہ سکتا، میں ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا، اور دینی علوم اور دینی کتب پڑھنا میرا شوق بھی ہے، بلکہ بہت زیادہ جنون کی حد تک کتابوں سے مجھے لگاؤ ہے الحمدللہ۔ تربیت کے حوالے سے میں کافی فکر مند رہتا ہوں، اور اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے فکر مندی مطلب صرف فکر ہی نہیں، مجھے باقاعدہ ایک یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے خود ہی سے بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھا دی۔ تو میرا ایکسپیرینس بھی ہے الحمدللہ، میرے 4 بچے ہیں، تو ان کی تعلیم و تربیت خیر اصل تو ان کی جو والدہ ہیں وہی کرتی ہیں، لیکن تھوڑا بہت جو میں کر سکتا ہوں کرتا ہوں۔ تو اللہ کے کرم سے یہ ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں کافی حد تک مجھے اچھے نتائج دے رہے ہیں، یعنی کہ جو برے نتائج ہیں وہ میری اپنی کسی یعنی کہیں اگر برا کچھ ہے تو میں نہیں کہہ رہا برا ہے، اگر کہیں کچھ برائی ہے، کچھ کمی ہے، برائی تو بالکل بھی نہیں، خیر میں اپنے الفاظ تبدیل کر لیتا ہوں، تھوڑی کمی رہ گئی ہے، تھوڑی بہت اگر کہیں کمی رہتی ہے اگر، تو وہ کمی میری اپنی کسی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے ہوگی، لیکن الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ترتیب چل رہی ہے، اور میرے بچے بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہترین طریقے سے پرورش پا رہے ہیں، اور نشو و نما ہو رہی ہے، اور سیکھ بھی رہے ہیں، اور اسکول وہ نہیں جاتے، ٹھیک ہے؟ یہ بتانا اس لیے ضروری تھا، اور ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں ویسے ہی نہیں اٹھ کر آ گیا، اور میں نے خود تربیت نہیں کی، میں بچے نہیں پالتا، یا دینی علوم کے اعتبار سے جو میں بھی بات کرنے والا ہوں تو مجھے دین کا نہیں پتہ، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بتانے کے لیے تعارف تھوڑا سا ضروری تھا۔ اس تھوڑے سے تعارف کے بعد جو میں کہنا چاہ رہا تھا بات، جس کی وجہ سے مجھے اپنا درس نظامی عالم کے کورس کا بیک گراؤنڈ بتانا پڑا، وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک بحیثیت دین کے طالب علم میں یہ پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ 7 سال سے پہلے بچے کو اسکول میں داخل کرنا ناجائز ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ناجائز ہے۔ اگر والدین اسکول میں داخل کر رہے ہیں، جو عام ہمارے جو ٹریڈیشنل اسکول چل رہے ہیں جو ہمارے یہاں، اگر ایسے کسی اسکول میں داخل کر رہے ہیں، چاہے وہ اسلامک اسکول ہے چاہے نان اسلامک ہے، دونوں صورتوں میں وہ بچے پہ ظلم کر رہے ہیں، اور وہ ظالم شمار کیے جائیں گے، اور ظالم کی سزا بہت سخت ہے، اور اولاد پہ ظلم کی سزا شاید تمام ظلموں میں سب سے بڑا ظلم یہی ہے۔ سب سے بڑا ظلم جو قرآن میں تو آئے شرک علی ظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، تو اس ظلم کے بعد جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ اپنی اولاد پر ظلم ہے، چاہے وہ اسکول بھیج کر ظلم ہو، یا اس کو ڈانٹ کر ظلم ہو، بچے کو مار کر ظلم ہو، بچے کو تانا دے کر ظلم ہو، بچے پر تنقید کر کے ظلم ہو، یہ سب ظلم ہے۔ اپنی اولاد پر کسی بھی طرح کا نیگیٹو امپیکٹ جانے والا یا نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرنے والا عمل کرنا ظلم ہے، اور یہ ظلم بہت شدید ہے۔ اس ظلم کی معافی بھی بہت مشکل ہے، انسان چوری کر لے معافی مانگے، چور کو جس کی چوری کی اس کو چیز اس کو واپس دے دے، گناہ معاف، ڈاکہ ڈال دے اس کی معافی ہو سکتی ہے، زنا کر لے اس کی معافی ہو سکتی ہے، قتل کر دے اس کی توبہ کر لے اور دیت دے دے، یا قصاص میں خود قتل ہو جائے، معافی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ بڑے بڑے ظلم ہے، شرک کر لے سب سے بڑا ظلم، لیکن توبہ کر لے معافی ہو سکتی ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ نابالغ بچے کے اوپر اگر آپ نے کسی بھی طرح سے زیادتی کی تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی کی کوئی صورت مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک بہت بڑے اسکالر ہیں جنہوں نے علم کی گتھیاں سلجھائی ہیں، یعنی پیچیدہ ترین مسائل کو انہوں نے چٹکیوں میں حل کیا ہے، ان کا یہ قول بتا رہا ہوں۔
وہ فرماتے تھے، میں نے پڑھا ان کتاب میں، انہوں نے فرمایا کہ اس گناہ کی تلافی کی کوئی صورت مجھے نظر نہیں آتی۔ کون سا گناہ؟ بچے کو مارنے کا گناہ، نابالغ بچے کو مارنے کا گناہ۔ انہوں نے یہ جملہ لکھا تھا بس۔ اچھا، اب اس کی کیا وجہ ہے کہ معافی نہیں ہو سکتی؟ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ بہت سمپل سی بات ہے، سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں، آپ نے بچے پہ فار ایگزامپل آپ نے اس کو چماٹ مارا، اور وہ چماٹ آپ نے غلط مارا۔ غلط مارا سے مطلب ایک تو ہے کہ ویسے ہی غلط مارا، اگر اس کی غلطی تھی تب بھی چماٹ مارنے کی اجازت نہیں ہے شرعاً، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے مار دیا تو بھی گناہ ہے۔ لیکن ایک ایسا ہے کہ آپ نے اس کو مارا، اس کی غلطی بھی نہیں تھی، تو اور ڈبل گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ خیر، تو آپ نے اس کو چماٹ مارا ہے، آپ نے گناہ کیا، پہلے تو یہ ایکسیپٹ کر لیں۔ 7 سال سے پہلے، 10 سال سے پہلے اگر کسی بچے کو آپ نے مارا ہے، اپنے بچے کو بھی مارا ہے، تو آپ نے گناہ کیا ہے، اور یہ تسلیم کریں کہ یہ گناہ ہے۔ آپ والد ہیں، آپ والدہ ہیں، آپ کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ آپ اپنے بچے کو ماریں۔ آپ والد اور والدہ بعد میں ہیں، پہلے اللہ اس کا رب ہے، اللہ اس کا خالق، اس کا مالک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانتاً دی ہے، آپ کو اس لائق اور اس قابل سمجھ کر کہ آپ اس لائق ہیں کہ آپ اس امانت کی امانت داری اور پاسداری کریں گے اور اس امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ اللہ نے آپ پر یہ اعتماد کیا، یہ یوں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کے سپرد کی جائے ایک بڑی امانت۔ اب آپ خود کو اس میں پروف کریں، ثابت کریں کہ آپ واقعی اس کے حقدار تھے، اس کے اہل تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے مار دیا اس کو۔ اب دو صورتیں، ایک تو یہ کہ آپ اس سے معافی مانگیں یا نہیں مانگیں گے۔ اکثر کیسز میں بلکہ مور دین 90% تو ہوتا ہے کہ والدین تو سمجھتے ہیں کہ ہماری پراپرٹی ہم تو مار سکتے ہیں، تو والدین تو معافی مانگتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، دوسری صورت ہے کہ آپ کو خیال ہو گیا ہے، آپ نے سوچا نہیں یار ٹھیک ہے لیکن مجھے معافی مانگنی چاہیے، یہ 5%، 10% ہوگی مشکل سے، یہ بھی زیادہ بول رہا ہوں میں۔ آپ نے معافی مانگ لی، تو اب وہ تو بچہ بالغ ہی نہیں ہے، اور نابالغ کے قول اور فعل کا شریعت میں اعتبار نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اگر وہ معاف کر بھی دیتا ہے، آپ نے مارا اس کو، آپ نے فوراً سے معافی مانگ لی، اگر آپ نے اس سے معافی مانگ لی، یعنی آپ نے اس کو پہلے مارا، پھر آپ نے اس سے معافی مانگی، اس نے آپ کو معاف کر دیا، تو شریعت میں معافی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ وہ شریعت کی نظر میں نابالغ ہے، اور نابالغ کے قول اور فعل کا اعتبار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے گا تب مار لیں گے، تو اس میں دو صورتیں، بھائی کیا پتا وہ زندہ نہ رہے، کیا پتا آپ زندہ نہ رہے، پھر چلے ہم نے مان لیا کہ آپ بھی زندہ وہ بھی زندہ، کیا پتا کانٹیکٹ ہو سکے، کیا پتا نہ ہو سکے۔ اگر آپ کی اولاد ہے تو پھر تو چلے آسان ہے، لیکن اساتذہ نے اگر مارا ہے تو ان کے لیے تو بالکل بہت مشکل ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا۔ چلے کانٹیکٹ بھی ہو گیا، آپ نے اس کو جا کے اس کو یاد دلایا کہ بیٹا میں نے آپ کو اس طرح مارا تھا، اس دن آپ کی یہ غلطی تھی، یہ آپ نے کیا تھا، اور میں نے یہ کیا تھا، اور اتنی زور سے میں نے آپ کو مارا تھا، اور یہ مارا تھا، یہ کہا تھا، یا تانا دیا تھا، یا جو بھی کیا تھا غلط، جو آپ کے ساتھ غلط میں نے کیا، تو میں اس سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو وہ معاف کرے گا یا معاف نہیں کرے گا۔ معاف نہیں کرے گا تو بات ہی ختم، پھر تو مطلب معافی نہیں ہوئی آپ کی۔ دوسری صورت ہے کہ وہ معاف کر دے گا، تو اس میں اس لیے اعتبار نہیں ہو پاتا، یا اس لیے وہ جو بات کہی نا میں نے، جو مولانا کی ان بزرگ کا جو میں نے قول نقل کیا، وہ صرف بزرگ ہی نہیں، عالم ہی نہیں، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفسر قرآن، اور بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، تو انہوں نے جو کہا نا اس کی معافی کی کوئی صورت مجھے سمجھ نہیں آتی، اس لیے کیونکہ دیکھیں فار ایگزامپل وہ 7 سال کا تھا جب آپ نے مارا، وہ اب 10 سال یا 11-12 سال کا ہو گیا، بالغ ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد اب آپ اس سے معافی مانگ رہے ہیں۔ 5 سال بڑے بڑے زخم جو ہے نا وہ سال 2 سال میں ختم ہو جاتے ہیں، اب اس کو تو تکلیف فیل بھی نہیں ہو رہی نا، یا تو آپ دوبارہ اس کو چماٹ ماریں اور دوبارہ اس کو لگائیں اور پھر اسے بولیں یہ میں نے تمہیں مارا تھا اور اب بتاؤ تمہیں کیسے لگی، اور ہو سکتا ہے اس وقت اس کو کم لگی کیونکہ وہ اس کی باڈی تھوڑی سالڈ ہو چکی ہے، اس وقت بچہ تھا، تو وہ بھی ایک میجرمنٹ ہے۔ تو یہ اممیجریبل، یہ میجر نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کی اس وقت کتنی فورس تھی، آپ کا ہاتھ اس وقت کتنا سخت تھا، اس کا منہ میں مارا تھا یا پیٹھ میں مارا تھا تو اس کی باڈی اس وقت کتنا جھیل سکتی تھی، اور اب آپ جب مار رہے ہیں تو کتنا جھیل سکتے ہیں، تو یہ بھی اس صورت میں جب آپ دوبارہ مارے مانے کیسا ہوگا ہی نہیں، یہ پھر ایک اور گناہ ہو جائے گا، تو آپ obviously اس کو صرف بتائیں گے، تو بتانے میں تو وہ ایکسپلینیشن ہو نہیں سکتی جو فزیکل ایکٹ میں ہے، تو اب آپ نے وہ بتانا، اس میں کمی کوتاہی رہ گئی، جب آپ اس کو صحیح سے بتا ہی نہیں رہے تو معافی کی تو ممکن ہی نہیں رہا، معافی اس کے کہنے کے باوجود بھی۔ دوسری بات یہ ہے اگر بالفرض کسی طریقے سے آپ نے اس کو ایگزیکٹلی 100% وہی بتا بھی دیا، آپ اس کو بیان کرنے میں 100% کامیاب بھی ہوگا، اور وہ اس بات کو 100% سمجھ بھی گیا، اور اس کو وہ تکلیف یاد بھی آ گئی، اور بلکہ اس نے سوچا تو اس کو فیل بھی ہونے لگ گیا، اس نے سوچا کہ ہاں یار اتنی زور سے لگی ہوگی، تو بھی اگر وہ معاف کر رہا ہے تو بھی معافی کا اعتبار اس لیے نہیں ہوگا
کہ شاید فقہی اعتبار سے تھوڑی بہت معافی شافی ہو جائے شاید، لیکن پھر بھی کما حقہ یعنی جتنا حق بنتا ہے اتنی معافی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وقت نے اس تکلیف کو ختم کر دیا ہے۔ 5 سال ہو گئے ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، سال بھی ہو گیا ہے اگر، تو وقت نے اس تکلیف کو ختم کر دیا ہے۔ تو اب اس کا معاف کرنا اس لیول کا ہو ہی نہیں سکتا جو اس وقت تھا کہ اس وقت آپ اسی وقت معافی مانگتے، اور اس وقت معافی مانگے تو شریعت کے اندر قابل قبول بچے کا قول اور فعل نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے یہ میں سمجھ سکا ہوں کہ جو حضرت نے لکھا کہ اس گناہ کی معافی کی کوئی صورت مجھے سمجھ نہیں آتی، تو جب اتنے بڑے اسکالر، اتنے بڑے عالم، بڑے بڑے علماء کرام کے استادوں کے استاد تھے وہ، یعنی آج کے دور میں جتنے بہت بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان سب کے استادوں کے استادوں کے استاد تھے، یا استادوں کے استاد تھے، تو انہوں نے لکھا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں، چلے میں بتا دیتا ہوں، میں سوچتا تھا کہ میں نہیں بتاؤں، پھر لوگ نا فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات کو چھوڑ دیتے ہیں، بتا دو چلے تاکہ پتہ ہو آپ کو۔ یہ قول ہے حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قول ہے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس گناہ کی معافی کی کوئی صورت مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو اب اتنے بڑے عالم ہیں، اتنا بڑا ان کا رتبہ ہے، تو اگر کسی کے اندر ہے ہمت تو ہے دلائل، یعنی ہمت کی بات نہیں ہے، اگر کسی کے پاس دلائل تو ٹھیک ہے، اختلاف کرو، مجھے بھی بتائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اور اب تک میں اس پر مکمل شرح صدر ہے مجھے، کہ واقعی معافی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، کیونکہ نابالغ کے قول و فعل کے اعتبار نہیں ہے، اگر اسی وقت معافی مانگ لے تو معاف کر بھی دے تو قول و فعل کے اعتبار نہ ہونے کی وجہ سے معافی نہیں ہوگی، اور اگر آپ بعد میں معافی مانگتے تو اب بولتے یہ بہت ہی مشکل ہے، ٹھیک ہے، اور اگر معافی مانگ بھی لیتے ہیں بعد میں جا کے تو وہ وقت کی وجہ سے وہ تکلیف اس کو وہ ہے ہی نہیں، تو اس لیے اس کی معافی کا وہ اس لیول کی معافی نہیں ہے جس لیول کی اس کو اس وقت تکلیف ہوئی تھی، تو کیونکہ وہ یہ بات بنی نہیں تھی، اس وجہ سے اس وقت کی معافی کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسا گناہ ہے بھائی، اور یعنی کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی کی واقعی صورت مشکل ہے بہت، تو اس میں ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور یہ تو کوئی غلطی کرنی ہے نہیں۔ اب اسکول میں جو ڈال رہے ہیں نا تو 7 سال سے پہلے تو اس لیے نہیں ڈال سکتے کیونکہ 7 سال کا میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ کے نبی، چلے ایک اور بات کر رہے ہیں، بحیثیت مسلمان ہماری سب سے اولین ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جو کسی حال معاف نہیں ہے، یعنی روزہ ہے، بیمار ہے، چھوڑ دو بعد میں رکھ لینا، زکوٰۃ ہے، مال ہوگا تو، حج ہے، مال بھی ہو، استطاعت بھی ہو، تو یہ تو بہت مطلب کسی نہ کسی استطاعت نہیں ہے، مال نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، روزہ بیمار ہے، سفر پہ ہے، چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نماز استطاعت کی بات ہی نہیں ہے اس میں، مال کی بات ہی نہیں ہے اس میں، اور بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھ لیں، چھوڑنی نہیں ہے، ہوش و حواس میں ہے تو نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، یعنی اتنی عظیم الشان چیز ہے، یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے نماز، اور دن میں 5 دفعہ ہے، اور ہر دن ہے، روزانہ ہے، اس میں چھٹی نہیں ہے، روزہ رمضان میں 1 دفعہ، 1 مہینے، اور زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ، حج سال میں 1 دفعہ، تو ایمان کے بعد سب سے بڑی اور اولین ذمہ داری نماز ہے۔ اس کے بارے میں فرض کی بات نہیں کر رہا، صرف کہنا کہ بیٹا نماز پڑھ لو، اس کا حکم بھی 7 سال سے پہلے کی عمر میں نہیں ہے، یعنی اگر کوئی کہہ دیتا ہے 5 سال کے بچوں کو نماز پڑھو تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اللہ کے نبی نے جو کہا ہے کہ بھائی کہو تو مرو ابناکم وہم ابناء سبع، یعنی اپنے بچوں کو حکم دو نماز کا جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو پھر ان پہ سختی کرو، ان کو مارو، یعنی وضربوہم کا مطلب ہے کہ مطلب ڈنڈے دے کے نہیں مارو، مطلب یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سختی کرو، تم بھی کرو تھوڑا، اور ایک آدھ ہلکی پھلکی شپت بھی لگا سکتے ہیں۔ تو نماز کے معاملے میں اس حد تک انہیں چھوٹ ہے کہ 7 سال تک تو نماز جیسی عظیم الشان چیز کا حکم تک نہیں دیا جا رہا، اور 10 سال تک بھی اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہے، 10 سال ہو گیا ابھی بھی نہیں پڑھا تو پھر سختی کا حکم ہے نا، تو اس سے یہ سمجھ لیں کہ 10 سال سے پہلے آپ کسی بچوں کو نہیں مار سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے شاید یہ کہہ دیا کہ بالغ ہونے سے پہلے نہیں مار سکتے، نہیں، 10 سال سے لے کر بالغ ہونے تک یہ ایک ایج ہے، 10 سال سے لے کر اب بچہ جب بالغ ہوتا ہے، چاہے وہ 11 سال میں ہو، 12 میں ہو، 13 میں ہو، 14 میں ہو، 15 میں ہو، یہ جو بھی ایج، یہ جو بھی ٹائم ہے، ڈیوریشن ہے،
اس ڈیوریشن کے اندر آپ سختی کر سکتے ہیں بچے کے اوپر. بالغ ہونے کے بعد بھی نہیں مار سکتے. ٹھیک ہے, بالغ ہونے کے بعد صرف خلیفہ ہوگا جو تعزیراً کچھ اگر مارے تو وہ شرعی حدود میں ہی ہوگا, وہ ساری چیزیں اس کے الگ اپنے پرنسپل سے, تو اس کے علاوہ آپ مار نہیں سکتے. اور یہ 10 سال سے لے کر بالغ ہونے تک کا جو ٹائم ہے, اس میں بھی مارنے کی جو اجازت ہے وہ کون لوگ مار سکتے ہیں؟ تو بعض علماء کا قول ہے کہ والدین اور استاد والدین کی اجازت سے. ٹھیک ہے, اور بعض علماء کا قول ہے کہ والدین بھی نہیں, صرف والد, اور یہی راجح قول ہے, یہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ یہی قول ٹھیک ہے. صرف والد مار سکتا ہے, والدہ نہیں مار سکتی, کیونکہ والدہ ذرا جذباتی ہوتی ہے نا خاتون, تو وہ چھوٹی بات پہ بھی مارے گی. مرد ہوگا تھوڑا کنٹرول کرے گا, جذبات پہ قابو کر لے گا, تھوڑا رک جائے گا, یہ چیزیں. تو والد مار سکتا ہے, اس کے علاوہ نہ والدہ مار سکتی ہے نہ استاد مار سکتا ہے. والد بھی استاد کو اجازت دے گا تو استاد مارے گا, لیکن اس پہ میں اپنا تھوڑی سی میری رائے یہ ہے کہ والد کبھی بھی استاد کو اس طرح سے اجازت مت دے, کیونکہ آج کل وہ اساتذہ نہیں رہے وہ اس طرح کہ آپ کو لاکھوں میں ایک ملے گا جو باقاعدہ اپنے شاگرد کو اپنی باقاعدہ اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہو اور صرف ضرورت ہی پر مارے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ غصے میں مارنا تو ویسے بھی ناجائز ہے, یہ مطلقاً ناجائز ہے. غصے میں مارنا جائز ہی نہیں ہے, نہ والد کے لیے, نہ استاد کے لیے, نہ والدہ کے لیے, نہ شیخ کے لیے, نہ خلیفہ کے لیے. یعنی غصے میں مارنا تو جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, خلیفہ تو تعزیرن مارے گا نا, اس میں تو غصہ ہی نہیں, اس کو تو اپنا ایک نظام نافذ کرنا ہے, اس پہ تو لازم ہے کہ وہ شریعت کو نافذ کرے, تو وہ شریعت کو نافذ کرنے کے لیے مارا ہے, اس میں غصے کی بات ہی نہیں, وہ تو عمل کر رہا ہے شریعت کے اوپر. اس وقت غصے میں نہیں ہوگا, غصے میں ہوگا تو اس کو چاہیے کہ رک جائے, کیا پتہ غلط فیصلہ لے رہا ہو. تو غصے میں تو فیصلہ کرنا ویسے ہی غلط ہے. تو غصے میں تو نہ والد مار سکتا, نہ والدہ, نہ استاد. ٹھیک ہے, غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر سوچے کہ بھائی کیا ہے, یعنی اس کی غلطی تھی بھی نہیں تھی. موسٹ آف دا ٹائم اس کی غلطی نہیں ہوگی, اس کے پیچھے کچھ اور اسباب ہوں گے جس کی وجہ سے اس نے وہ عمل کیا ہوگا. اگر اس میں سے کچھ, یعنی موسٹ آف دا ٹائم تو غلطی نہیں ہے, لیکن سم ٹائم اس کی غلطی ہے, اگر اس غلطی کو دیکھیں اور اس غلطی کا سد جواب دیکھیں کیسا ہو سکتا ہے, کیا اس کو سمجھایا جا سکتا ہے, سمجھائیں. اگر اس کو سمجھا کے تھک گئے اور پتہ ہے کہ ابھی سمجھنے والا ہے نہیں, شیطان اس پر حاوی ہو گیا خدا نہ خواستہ, اب اس کو ڈانٹیں اور آپ اس کو آنکھیں بھی دکھا دیں گے نا تو سہم جائے گا, آئندہ وہ غلطی نہیں کرے گا. اور پھر بھی نہیں چلتا تو پھر اب دوبارہ وہ غلطی کرتا ہے, دوبارہ کرتا ہے, بار بار وہی غلطی کرنے جا رہا ہے. اب آپ اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں, آنکھیں دکھا چکے ہیں, آپ اس کو پیار سے سمجھا چکے ہیں, آنکھیں دکھا چکے ہیں, اب آپ اس کو ڈانٹیں, یہ تھوڑا غصہ کر لیں. ٹھیک ہے, ابھی بھی اس کو سمجھ نہیں آئی ہے تو اس کو کچھ سزا دیں, سزا ایسی دیں جو جسمانی ورزش بن جائے اس کی. فار ایگزامپل آپ اس کو اٹھک بیٹھک کرائیں, فار ایگزامپل آپ اس کو ڈپس لگوائیں, جو پش اپس لگوائیں. فار ایگزامپل آپ اس کو بولیں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ. فار ایگزامپل آپ اس کو بولیں کہ بھاگو اور 100 چکر لگاؤ, 50 چکر لگاؤو. ٹھیک ہے, ڈرائنگ روم کے 50 چکر لگا لو, لاؤنج کے 50 چکر لگا لو, یا پارک ہے اگر تو اس کے 10 چکر لگا لو. یہ آپ کے حساب, آپ کے اوپر ہے. اس طرح کی کوئی سزا دے, اس پہ بھی نہیں آ رہا تو ایک وقت کا کھانا روک دے, کوئی اور چیزیں نہیں, اس طرح کی سزا دیں جو اس میں فزیکل اٹیک ہونا, اس پہ حتی الامکان فزیکل ہٹ سے بچیں. ایک کوٹ تھا, کوئی سائیکالوجی کا کوئی ایکسپرٹ تھا شاید, اس نے لکھا تھا کہ وین یو ہٹ اے چائلڈ یو ٹریٹ ہم, یعنی اس طرح کا جملہ, میں ایگزیکٹ جملہ یاد آ رہا ہے, وین یو ہٹ اے چائلڈ you send a message to his brain that when nothing works violence will work. یعنی جب آپ کسی بچے کو مارتے ہیں تو آپ اس کے دماغ میں یہ میسج بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جب سمجھانا, کاؤنسلنگ کرنا, گھور کے دیکھنا, ڈانٹنا, سزا دینا, سب کچھ کر کے دیکھ لیا کام نہیں ہوا نا, تو تشدد کام کرتا ہے. تو وہ بھی یہی اسی طرح پیٹرن پہ آ جاتا ہے, اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہی کرنا ہے, کام کیا کرنا ہے بس. وہ پھر بڑا اگر بھائی ہے تو وہ پھر چھوٹوں کو مارے گا, اگر سب سے چھوٹا ہے تو وہ بڑا ہوگا تو پھر وہ اپنے چھوٹوں کو مارے گا. یعنی کہ اب اس کے چھوٹا بہن بھائی نہ بھی آئے, لیکن کوئی تو اس کے نیچے انڈر میں آئے گا نا, کبھی تو آئے گا, بیوی آئے گی, بچہ آئے گا, اس کے شاگرد ہوں گے, کوئی تو ہوگا اس کو چھوٹا عمر کا, اس کی عمر چھوٹا کوئی کزن ہوگا, اس کا کوئی دوست ہوگا جو عمر میں اس سے چھوٹا ہوگا, تو کٹے گا اس کو وہ. تو مطلب اس کو اس کے اندر ہی آ گئی ہوگی نا کہ یار میری بات جہاں معاملہ نہیں چل رہا ہو ٹکا دو, سیکھ یہ رہا ہے. یعنی جب آپ بچے کو مارتے ہیں تو آپ اس کے نفسیات پر ایک بہت گہرا اثر چھوڑ دیتے, وہ آپ نہیں سوچتے, اس وجہ سے آپ یہ غلطی کر جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سوچنے کے بعد, یہ سزائیں دینے کے بعد, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ شاید 0.00001% بچہ ایسا ہوگا جس کو فزیکل ہٹ کی ضرورت پڑے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود پر قابو نہیں کر پاتے اور ہم اپنا غصہ اصل میں نکالتے ہیں. اگر آپ یہ سارے اسٹیپ کریں, دیکھیں یہ اسٹیپ علماء نے بھی لکھے ہیں, اور جو ایکسپرٹس ہیں, جو آج کے دور کے جو ایجوکیشنسٹ ہیں, یا جو آج کے دور کے چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, یا آج کے دور کے جو چلڈرن سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں, یا جو آج کے یہ سمجھ لیں کہ یعنی جو ماہرین ہیں اس فیلڈ کے, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے سب سے پہلے تو غصے پہ آپ نے قابو کرنا ہے.
غصے کے وقت آپ بچے کو کچھ بھی نہ کریں. یہ ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں اور شریعت کا بھی یہی مزاج ہے. امام اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں، امام اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے، یہ والی جو بات بتا رہا ہوں، کہ سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ یار کیا اس کے بغیر کام ہو سکتا ہے. بلکہ پہلے تو یہ سوچیں کہ اس کی غلطی ہے بھی کہ نہیں. اگر اس کی اول تو اس کی غلطی بہت سی دفعہ ہوگی ہی نہیں، اور اگر اس کی غلطی ہے تو کیا اس کی غلطی اس کی اپنی ذاتی اندر کے نفس کی یا اندر کی برائی کسی یعنی انٹرنل ایرر ہے، یا باہر کے کسی سبب کی وجہ سے اس نے مجبور ہو کر یہ کام کر دیا. یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ آپ کی ہی کسی غلطی کی وجہ سے اس نے یہ کام نہیں کیا. فار ایگزامپل بچے نے جھوٹ بولا، تو جھوٹ جو ہے نا، جب بچہ پہلی دفعہ جھوٹ بولتا ہے نا، وہ اپنے بڑے یعنی اگر آپ سے بول رہا ہے تو آپ کے ڈر کی وجہ سے اس نے جھوٹ بولا ہے. یہ بات یہ لکھ لے، بچے نے جھوٹ بولا ہے تو آپ کے ڈر کی وجہ سے بولا ہے. تو آپ اپنا ڈر سے ختم کریں نا. آپ نے ڈر کیوں بٹھایا ہے؟ آپ شیطان ہیں، آپ شیر ہے، بلی ہے، کتا ہے، گیدڑ ہے، کوئی ریچھ ہے، کوئی جانور ہے، مطلب آپ کیا ہیں؟ آپ اس کے باپ ہیں، اس کے استاد ہیں. آپ ڈر کیسے بٹھا رہے ہیں؟ ہمارا مصیبت یہ ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے کانسیپٹ آ گیا کہ یار کسی کا ڈر ہونا چاہیے. کیوں آنا چاہیے ڈر یار؟ ڈر ہو صرف اللہ کی ناراضی کا ڈر ہو بس. دنیا میں اس کے علاوہ کوئی ڈر جائز ہی نہیں ہے. اللہ کے ناراض ہونے کے ڈر کے علاوہ دنیا کا کوئی ڈر جائز نہیں ہے. ختم، بات ہی ختم. یہ کیا بات ہے یار باپ کا ڈر ہونا چاہیے؟ پھر کہتے ہیں جانی جی روب ہونا چاہیے. اچھا بھائی روب کو پھر آپ ڈیفائن کریں، کیا مطلب ہے روب کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب کہ جب ابا جی گھر پہ آئے تو بچے سہم جائیں. ابا جی گھر میں آئے تو ایک پلنگ کے نیچے چلے جائے کہ جی ابا جی آ گئے، ایک کمرے کے اندر دوسرے کمرے میں چھپ جائے کہ ابا جی آ گئے، ایک پردے کے پیچھے چھپ جائے کہ ابا جی آ گئے، ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کسی اور جگہ جو ہے نا وہ اسٹور میں کہیں بند ہو جائے کہ ابا جی آ گئے. مطلب یہ ڈر آپ اس کو روب کہتے ہیں. مطلب ایسا ابا جی نہیں آ گئے، کوئی پتہ نہیں کوئی تھانے دار آ گیا، کوئی شیر آ گیا، کوئی جانور آ گیا، کوئی مطلب سمجھ سے باہر ہے، مطلب ڈاکو آ گیا کوئی. ابا جی آنے پہ تو یہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی آپ سب چھوڑے نا، آپ مسلمان ہیں الحمدللہ. اللہ کے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو بچے چھپتے تھے، بھاگتے تھے. اللہ کی نبی کی یعنی ٹورڈز نبی جاتے تھے یا اوے فرام نبی جاتے تھے. یعنی نبی کی طرف لپکتے تھے، نبی سے دور بھاگتے تھے. نبی کی طرف لپکتے تھے. یہ تو گھر کے بچے تو چھوڑے، اللہ کی نبی گلی میں سے گزر رہے ہو، وہاں بچے کھیل رہے ہو تو کھیل چھوڑ کے اللہ کے نبی کے چپک جاتے تھے. اللہ کی نبی سب سے گلی سے گزرے، بچے کھیلنے، سب سے پہلے وہ خود بچوں کو سلام کرتے تھے، مسکرا کے ملتے تھے. ہم تو بچے کو مسکرا کے دیکھنا سمجھتے بگڑ جائے گا. یہ سارے کانسیپٹس ہمارے پاس شیطان کی طرف سے آئے ہیں. اب وہ خود ہی آئے ہیں، کچھ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آئے ہیں، یا کچھ ہماری تعلیمی اداروں کی وجہ سے آئے ہیں، یا کچھ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے ویسٹ کی طرف سے جب تھوپا گیا ہے اس کی وجہ سے آئے ہیں. جیسے بھی آئے یہ سارے غلط ہیں، ان کو ختم کریں. بس یہ سمجھیں کہ بچے کے دل میں صرف اللہ کی ناراضی کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کے عذاب کا ڈر ہونا چاہیے. بس اللہ کی محبت ہو، اللہ کی فرمانبرداری کا، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا، اللہ کے رسول سے محبت کا، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری اور اللہ کے رسول کے احکام کی بجا آوری کا احساس اور جذبہ ہو. یہ ہے اصل. یہ ہو گیا تو بس آپ کا بیڑا پار ہے. تربیت بھی ہو جائے گی، تعلیم بھی. یہی تربیت ہے اور یہی اسی سے تعلیم بھی خود ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تعلیم سے مطلب یہ ایجوکیشن، یہ والی ایجوکیشن، چاہے وہ دینی علوم ہو یا دنیاوی علوم ہو. تو اگر آپ نے بچے کو یہ اسٹیپس ہیں حضرت تھانوی نے بھی لکھا ہے، تو پہلے تو آپ دیکھیں کہ اس کی غلطی ہے نہیں ہے. اکثر اس کی غلطی نہیں ہوگی. اب کسی میں اگر اس کی غلطی ہے تو وہ غلطی اس کی اپنی ذاتی اندر کی یعنی اس کے اپنے نفس کے اندر اس کی ذاتی پرسنل غلطی ہے، یا کسی سبب کسی ایکسٹرنل بات کی وجہ سے اس نے یہ عمل کیا ہے جو کہ غلط ہے. جیسے میں نے جھوٹ کی مثال دی. ٹھیک ہے، اچھا اب وہ بھی پتہ چل گیا بھائی ایکسٹرنل عمل نہیں تھا. اگر ایکسٹرنل عمل ہے تو اس کو ختم کریں. بچے کی غلطی نہیں، بلکہ آپ اس کو پیار کریں کہ بیٹا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ کو ماحول نہیں پرووائڈ کر سکا کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ سہنا پڑا، اور اس کے سہنے کا اس ایکشن کا یہ ری ایکشن آپ نے دیا جو کہ غلط تھا. تو آپ یہ ری ایکشن بھی بن دیں. یہ تو آپ کوشش کریں بن دیں. لیکن میں بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے یہ ایکشن ہونے ہی نہیں دینا چاہیے تھا. میری ذمہ داری تھی. اللہ نے مجھے آپ عطا فرمایا، اللہ نے یعنی آپ کو مجھے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو مجھے میری ذمہ داری تھی آپ کا میں خیال رکھتا. میں تھوڑا سا اس میں نہیں رکھ سکا تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. آپ بھی مجھے معاف کر دیں. اور جو ہے وہ آپ اگر آپ نے جو اس کا ریئیکشن دیا، آپ کو بھی اس طرح ریئیکشن نہیں دینا چاہیے. یہ آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا چلے یہ بھی نہیں تھا، بچے کی غلطی تھی. تو اب آپ دیکھیں کہ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، سمجھائیں، خوب سمجھائیں. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 100 دفعہ سمجھائیں اس کو. آج کر لیا، پھر کل کر لیا، پھر پرسوں کر لیا، پھر ترسوں کر لیا، پھر اس کو مطلب 4-5 دن تک کرتے جا رہے ہیں. روزانہ ڈیلی ایک ہی غلطی کر رہا ہے. تو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو. سمجھانے کی کمی کو ختم کریں. اس کو ایسے سمجھائیں جیسے کہ اس کو سمجھ میں آ جائے. اور پھر سمجھانے کے بعد سے پوچھیں بیٹا میں نے سمجھایا آپ کو سمجھ میں آیا؟ بولے گا جی. تو آپ سے پوچھیں مجھے سمجھا سکتے ہو؟ وہ بولے گا نہیں. تو آپ بولے گے پھر میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. مطلب اگر وہ بولتا ٹھیک ہے کہ میں سمجھ تو کیا لیکن میں سمجھا نہیں پا رہا. تو آپ بولے ٹھیک ہے آپ جو سمجھے صرف وہ بتا دیں، مجھے سمجھا ہی نہیں لیکن جو سمجھے وہ کیا سمجھے وہ بتا دیں بس.
تو آپ وہ دیکھیں وہ کیا بتا رہا ہے. اگر وہ صحیح بتا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, وہ سمجھ گیا. اگلے دن پھر اگر وہ غلطی کرتا ہے پھر اس کو بتائیں گے بیٹا آپ تو میں نے کل سمجھایا تھا. بولے گا جی سمجھایا تھا. پھر وہ بولے گا کہ جی آپ نے پھر غلطی کیوں کر دی, آپ بولے گے اس سے, تو وہ کہے گا کہ خوب خاموش ہوگا شاید. آپ بولے کہ آپ کل سمجھ گئے تھے نا, آپ نے مجھے ریپیٹ بھی کیا تھا, آپ کیا بات کیا سمجھائی تھی, تو پھر آپ کو ریپیٹ کرے گا. تو بیٹا میری جان, اس کو پیار کریں, اس کے ماتھے پہ پیار کریں بیٹا, نہیں کرتے ایسا, اس کو احساس دلائیں. یار میں سمجھتا ہوں اتنے پیار سے آپ بات کریں. 99.99% تو بچہ وہی مطلب وہ بولے گا یار بس یار میں مطلب آئندہ ایسی غلطی کرنی ہی نہیں ہے. لیکن پھر وہ باہر بچہ ہے, اس کو شاید پھر کچھ جذبات میں آ جائے, کچھ کر جائے, پھر سے وہ غلطی شاید کر جائے. اس طرح تھوڑی 2-4 دفعہ 5-6 دفعہ میں سمجھا لیا, 10 دفعہ سمجھا لیا, اب آپ دیکھ رہے ہیں نہیں ہے یہ بالکل ایک ہوتا ہے اس نے غلطی کی, اس کی ایک فریکوینسی تھی, یعنی فریکوینسی نہیں, ہاں فریکوینسی کہہ لیں یا یوں سمجھ لیں, اس کا ایک امپیکٹ تھا, یعنی اس کا ایک لیول تھا, اس کے اندر ایک ایگریسونیس تھی, وہ اتنی تھی. فار ایگزامپل پہلے غلطی میں, اس کے بعد اب اگلے دن اس نے سیم غلطی کی لیکن اس طرح سے نہیں کی, تھوڑا سا ہلکے لیول کی تھی, تو سمجھ لیں کہ کچھ فرق پڑا ہے. تو آپ وہ نصیحت کرتے رہے, وہ نیچے آ جائے گا. لیکن آپ سوچیں کہ 10 دفعہ ہو گیا اور وہ غلطی یہی کی یہی ہے, یعنی نیچے حیدرآبادی میں کہتے ہیں نا وہیچ کے وہیچ ہے, تو وہ غلطی کا جو لیول ہے, غلطی نہیں, غلطی تو سیم ہے لیکن غلطی کے بھی لیول ہوتے ہیں نا. فار ایگزامپل اگر اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو مارا ہے تو اتنی ہی زور سے مارا ہے, یا اسی غلطی میں مارا ہے, یا فار ایگزامپل اس نے کوئی چیز توڑ دی ہے, یا فار ایگزامپل اس نے اپنا سر دیوار پہ مارا ہے. اچھا چھوٹے بچے تو کبھی کبھی کرتے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا, تھوڑا سا سمجھدار 4-5 سال کے بچے کبھی اس طرح کی یا کوئی اور اس طرح کی جھوٹ بولا ہے فار ایگزامپل, اب پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے, تو کیا اسی بات پہ بولا ہے, اسی طرح کی بات پہ بولا ہے, یا بات اگر چینج ہے تو پھر اس کو الگ طریقے سے سمجھانا پڑے گا نا. تو سینیریو یعنی سینیریو کے حساب سے, حالات اور ماحول کے حساب سے یہ ترتیب بدل جائے گی. تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اگر ہوا کیا, اگر وہ وہی کا وہی ہے, وہیچ کے وہیچ ہے, اس کی غلطی وہی کی وہی ہے, 10 دفعہ سمجھا چکے, یا خدا نہ خاصا اگر اور بڑھ گئی ہے, تو پھر تو آپ کو تھوڑا سا اسٹیپ لینا پڑے گا, اور اب آپ کو اس کو تھوڑا سا فرملی اس کو سمجھانا پڑے گا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو بیٹا اب آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, سمجھ گئے, اس طرح تھوڑا سا, یعنی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تھوڑا سا اس کو, یعنی تھوڑا وہ خود بھی ہوگا کہ یار یہ کچھ اب معاملہ تھوڑا سیریس ہے, یعنی اگر اس کے اندر شرارت گھس گئی ہے, شیطان نے کچھ کر دیا ہے, تو اس کے ساتھ نا اب اس کو تھوڑا سا ہل جائے گا, تھوڑا سا پریشان ہوگا کہ نہیں یار اب نہیں کرنا, اب جو ہے نا ابو کو, ابا کو, بابا کو, ابو جان کو غصہ آ گیا, مطلب اب نہیں کرنا, تو خود سمجھ جائے گا. ٹھیک ہے, تھوڑی سی آپ نے فرملی اور تھوڑا سا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور تھوڑے سے لہجے کو سخت کر کے کہنا ہے. پھر بھی نہیں ہوتا تو تھوڑا سا اور کرنا ہے, پھر بھی نہیں ہوگا تو پھر اب آپ نے ڈانٹنا ہے, اور پھر بھی نہیں ہوگا تو پھر آپ نے دھمکی دینی ہے, اور دھمکی سوچ سمجھ کے دینی ہے. اگر جو الفاظ بولے پھر اس پہ عمل کرنا پڑے گا. اب آپ نے کہا کہ اگر اب تم نے کیا نا, اب تمہیں سزا ملے گی, اور سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے, وہ مجھے پتا ہے اس وقت جو میں سمجھوں گا میں وہ سزا دوں گا. اب اگر آپ نے یہ تھریٹ اس کو دے دیا, دھمکی دے دی اور اس کو کہہ دیا, پھر وہ غلطی کرتا ہے نا, اب آپ نے ربی نہیں کرنی اس کو. ہمارے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا کہ اول تو کبھی کی دھمکی دے مت, اور اگر دے دیں تو اس کو پورا کریں چاہے جان جاتی ہے جائے, ورنہ آپ کی کریڈیبلٹی یعنی آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا. بچہ بھی بولے گا بھائی ایسے ہی بولتے ہیں وہ, میں یہ کر دوں گا, میں سزا دے دوں گا, دیتے بھی نہیں ہے خیر ہے, تو بس پھر گیا, پھر مطلب آپ روتے رہیں گے زندگی میں, پریشان رہیں گے. اول تو کہیں ہی نہیں نا, میں نے اتنے سارے اسٹیپس بتا دیں, اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ نے اس لیول پر آ گیا فلانا خاصا معاملہ, اور پھر آپ نے دھمکی دے دی ہے, پھر اگلی دفعہ کرنے میں اس کو سزا دے. سزا میں نے بتا دی بہت ساری, ایسی سزا جو اس کو فزیکل اس کو فائدہ دے, وقتی تکلیف دے, لیکن لانگ ٹرم میں, یعنی 2-4 دن بعد, 6-8 دن بعد, یعنی اس کو ایکسرسائز سے یہی ہوتا ہے, 2-4 دن بعد وہ آپ کے مسل اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, پہلے کی بنسبت بہتر ہو جاتے ہیں. تو سزا کی سزا بھی ہو گئی, اور ورزش کی ورزش بھی ہو گئی, اور بدن کا مضبوط ہونا بھی ہو گیا. اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا ہے, یار ایسا ہوگا ہی نہیں یار, چھوڑو, مطلب میں کیوں اتنا لمبا کر رہا ہوں, خواہ بات بھی لمبی ہو رہی ہے, اور ایسا ہوگا ہی نہیں بھائی. پیار محبت سے یہ گھور کے دیکھنے کی نوبت بھی کمی آئے گی اگر آپ نے سارے اسٹیپس پورے کیے. اور ایک اور بات رہ گئی تھی, وہ یہ کہ جب پہلی دفعہ بچہ غلطی کر رہا تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگا آپ نے کہ اللہ میرے بیٹے سے آج یہ غلطی ہو گئی, یار اس نے جھوٹ بول دیا فار ایگزامپل, یار اس نے غلطی کر دی, اللہ اگر شیطان کا کوئی اثر ہے اللہ اس کو دور کرتا ہے, اگر میری تربیت میں کمی رہ گئی, یا اللہ مجھے سمجھا دے میں کیسے تربیت کروں, اس کو میں صحیح کر لوں, یا اللہ اگر اس کی کوئی غلطی, یا اللہ اس کی غلطی دور کر دے, یا اللہ اس کو اچھا بنا دے, مجھے اچھا بنا دے. پہلے اپنے لیے دعا کریں, اس کے لیے دعا کریں. اس دعا میں کوئی اثر نہیں ہوتا بھائی, تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کے اثر سے. تو بھائی آگے دعا کریں, اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کریں گے تو پھر تو مطلب کنجوسی کی بھی انتہا ہو گئی. تو یہ سارے اسٹیپس کر لیں گے نا, تو مطلب معاملہ ہی ختم ہے.
وہ نوبت ہی نہیں آئے گی گھور کے دیکھنا اور دھمکی دینا اور پھر سزا دینا، مارنا تو چھوڑ دیں، مارنے کی دیکھیے فزیکل کی تو میں بتا رہا ہوں نا کہ 10 سال سے لے کر بالغ ہونے تک اس ٹائم کے علاوہ آپ کو مارنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور میرا اندازہ، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں بھی اگر آپ نے مارا ہے تو آپ کے کمزور ہونے کی علامت ہے، آپ حکمت عملی سے نہیں چل سکے۔ اگر میں مارتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے صحیح سے اسٹریٹجی نہیں بنائی، میں صحیح سے حکمت عملی نہیں کر سکا، میں اس کو صحیح سے کاؤنسل نہیں کر سکا۔ یار آپ ایک بچہ کو کنونس نہیں کر سکتے یار، وہ بھی آپ کی سگی اولاد، آپ کا خون، آپ اپنے خون کو کنونس نہیں کر سک رہے، آپ دنیا کو کیا لیڈ کریں گے، دنیا کو کیا کنونس کریں گے؟ یہ بھی تو سوچے نا۔ آپ کو اللہ نے امانت دی ہے، یہ آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہے، بچوں کی تربیت کی، ان کی ٹریننگ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بچوں کی ٹریننگ اور تربیت کرنی ہے ہمیں، نہیں بھائی، یہ آپ کی ٹریننگ اللہ کروا رہا ہے بچوں کے ذریعے سے، کہ آپ کے اندر صبر کتنا آ رہا ہے، تحمل کتنا آ رہا ہے، بردباری کتنی آ رہی ہے، اعلیٰ ظرفی کتنی آ رہی ہے، حکمت عملی کتنی آ رہی ہے، غصے کو پینا کتنا آ رہا ہے، اس کی اچھی باتوں پہ جو آپ شکر کریں گے تو شکر کتنا آ رہا ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ ڈیولپ کر رہے ہیں بھائی۔ آپ ہم سمجھتے ہیں ہم بچوں کی پرورش اور تربیت کر رہے ہیں، پرورش تو اللہ کر رہا ہوتا ہے، تربیت ہماری بچے کر رہے ہوتے ہیں اصل میں۔ اور بچوں کی تربیت اور ان کی اصلاح سے زیادہ فکر اپنی اصلاح اور اپنی آخرت کی ہونی چاہیے۔ بچوں کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کرنا اعلیٰ درجے کی حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بات بہت لمبی ہو گئی، میں نے نہیں سوچا تھا اتنی لمبی ہوگی، لیکن اس میں کچھ باتیں بہت کام کی آ گئی اور بہت ساری باتیں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تربیت کرنے کی صحیح طور پر توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ بچوں کی تربیت خود کہا کرتا ہوں کہ اگر والدین اور اساتذہ کی تربیت ہو گئی تو بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ لکھ لیں یہ بات، اگر والدین اور اساتذہ کی تربیت ہو گئی، بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ بچے تو اللہ بھائی، بچہ نابالغ ہے، اگر خدا نہ خواستہ کیا کہتے ہیں ابھی انتقال ہو جاتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ میرا آپ کا ہو گیا تو دعوے سے کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے، تو بھائی وہ تو معصوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ جنت الفردوس کا حقدار ہے، اور آپ اس کو بولیں کہ بچہ شریر ہے۔ شریر تو بولے ہی نہیں کریں، شریر لفظ شر سے نکلا ہے، یعنی شر پھیلانے والا۔ تو شر تو بہت ہی ویسی بری چیز ہے، شر تو من شر الوسواس الخناس، وسواس یعنی خناس کے شروع سے ہم پناہ مانگتے ہیں، تو شر سے پناہ مانگتے ہیں نا۔ تو ہم بچوں کو شریر کہہ رہے ہیں، اپنے ہی بچوں کو شریر کہہ رہے ہیں، تو ہم تو خود پاگل، مطلب کیا بولوں، ہم خود حماقت کر رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، شعور دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور یہ امانت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔